السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین، آئیے آج ہم امین النحو کا دوسرا درس جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ درس نمبر پہلا آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، آج جو ہے یہ درس نمبر 2۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے والی بحث یہاں ختم ہو چکی تھی، حرف کے بارے میں ہم نے جانا، اب آئیے مرکب کے بارے میں جانتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مرکب ایسا لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ پہلے تو آپ نے پڑھا مفرد، ایسا کلمہ ہے جو ایک معنی کو بتلائے اور اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ مفرد اکیلا لفظ ہو اور ایک معنی کو بتلائے، وہ اکیلا ہوگا، منفرد ہوگا، اس کو مفرد کہیں گے۔ لیکن جب یہی چیزیں، یہی لفظ جو ہے لفظ سے الفاظ میں بدل جائیں گے، جب ایک سے دو ہو جائے گا تو مرکب ہو جائے گا۔ رکیبہ یرکب مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، وہی مرکب ہے۔ جب ایک پر دوسرا کوئی سوار ہو جائے، بیٹھ جائے، تو ہم اس کو مرکب مانیں گے۔ آئیے ہم ذرا اس کو آپ کو کاپی میں سمجھاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ غور سے، میں نے کہا تھا کہ ایک پر دوسرا کوئی سوار ہو جائے، نہیں، یہاں دیکھیے جیسے ضربہ ہے، ضربہ، یہ کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتا ہے مارنا، یہ اکیلے ہے۔ یہاں پر میں لکھ رہا ہوں زیدن، لفظ با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، یہ مفرد ہے۔ زید سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ایک نام ہے، زید کے بارے میں آپ نے جانا، لیکن اسی کو جب ہم ملا دیں گے کسی سے، جیسے زیدن عالمن، کیا کر دیں گے؟ زیدن عالمن، زید عالم ہے۔ یہ پہلے اکیلے تھا، کیا تھا؟ دیکھ لیجئے، پہلے یہ اکیلے تھا، لیکن جب اس کے اوپر یہ عالم سوار ہو گیا، یہ دو آدمی سوار ہو گئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا۔ اب آئیے یہاں دیکھتے ہیں، یہ مرکب ہو گیا ایسا لفظ جو دو زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرکب کس کو کہتے ہیں۔ جب ایک لفظ رہے گا وہ مفرد رہے گا، لیکن جیسے دو ہوگا وہ مرکب ہو جائے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ یا کہہ رہے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ کس کی؟ مرکب کی۔ جس طریقے سے لفظ کی دو قسمیں مومن اور موضوع، اسی طریقے سے مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ ذرا غور سے دیکھیے۔ مرکب مفید و غیر مفید، مرکب تام و مرکب ناقص، مرکب مفید و غیر مفید۔ اس لیے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے لفظ کے اندر یہ تھا کہ کوئی بات اگر انسان کہے تو اس سے فائدہ ہے، کوئی بات ایسا بھی ہے جو بے معنی ہے، کوئی بات ایسی ہے جو با معنی ہے، اسی طریقے سے مرکب کے اندر بھی آدمی گرچہ وہ جملہ رہے گا، وہ الفاظ رہیں گے، لیکن آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکب کی جو ہے دو قسمیں ہیں، مرکب مفید و غیر مفید۔ آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ آدمی جملے کی شکل میں کوئی بات کہے، لیکن اگر اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کو مرکب غیر مفید کہیں گے۔ لیکن اگر اس سے بات سمجھ میں آ جا رہی ہے، ذہن میں خاکہ بن رہا ہے کہ ہاں یہ شخص یہ کہہ رہا ہے، تب تو اس کو ہم مرکب مفید کہیں گے۔ یہاں دیکھیے، مرکب مفید یا مرکب تام۔ مرکب مفید کے معنی وہی فائدہ دینے والا، اور مرکب تام معنی جس سے بات پوری ہو جائے۔ وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا چپ ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اور اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص آ کر آپ سے کچھ کہتا ہے، یا سامنے کھڑا آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، تو جیسے ہی وہ اپنے زبان سے کوئی الفاظ نکالے، اگر اس سے بات آپ کو سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لاؤ، تب تو آپ سمجھ جائیں گے ہاں پانی لانے کا حکم دے رہا ہے، تب تو مرکب تام ہو گیا۔ لیکن اگر کہہ رہا ہے پانی پانی پانی، یا اسی طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہاں کہ فلاں پانی فلاں پانی، تو فلاں پانی کیا پانی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ مرکب ترنت مرکب غیر مفید ہو جائے گا، مرکب ناقص ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی چیز ہاں آدمی جو کہہ رہا ہے اگر بات اس سے پوری ہو جا رہی ہے، وہ مرکب مفید ہوگا۔ آگے دیکھیے، جملہ اور کلام کی دو قسمیں ہیں۔ یہاں کہا انہوں نے جملہ جب اکیلا رہا تو مفرد رہا، لیکن جیسے ہی دو ہوا مرکب ہو گیا اور وہ جملہ ہو گیا۔ کلمہ تھا، دو ہوا کلام ہو گیا۔ جملہ اور کلام کی دو قسمیں ہیں، پھر اس کی دو قسمیں بن رہی ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جملہ خبریہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ خبریہ و جملہ انشائیہ،
ظاہر سی بات ہے، کوئی بات آدمی جب آ کر کہتا ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں وہ خبر میں شمار ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو سامنے ہوتی ہے اس کو ہم جملہ انشائیہ کہیں گے۔ جملہ خبریہ میں وہ خبر شامل ہے کہ آدمی کہیں سے آ کر آپ کو کچھ کہے بتائے، لیکن اس کے اندر آپ کی جو ہے یقین اس پر ہو، آپ نے اس کو دیکھا ہو، یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، جملہ خبریہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر کہے کہ فلاں جگہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اچانک کوئی جانور اس پر حملہ کر دیا، تو آپ کہیں گے یار یہ تو سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ خبریہ ہے چونکہ۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کسی آدمی پر کوئی جانور حملہ کرے، آپ کہیں گے نہیں میں نے تو اس کو دیکھا ہے، یہ صحیح ہے، آپ اس کو یقین مانیں گے۔ لیکن یہی چیز اگر کوئی دوسرا شخص آ کر آپ کو خبر دیتا ہے، آپ اس کو نہیں مانیں گے، جملہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے تنبیہ، جملہ خبریہ کسی واقعے کی خبر اور اس کا بیان ہوتا ہے۔ اب اس واقعے کو نہ دیکھا جائے کہ کیا ہے، اور اس کی خبر دینے والے اور بیان کرنے والے کو بھی نہ دیکھا جائے کہ سچا آدمی ہے یا جھوٹا، صرف جملے کے مضمون اور معنی کو دیکھا جائے تو اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جملہ خبریہ کسی واقعے کی خبر اور اس کا بیان ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جملہ خبریہ یہی ہوگا کہ کوئی آپ سے آ کر کوئی واقعہ بیان کرے گا یا کسی کے بارے میں کچھ کہے گا۔ اب اس واقعے کو نہ دیکھا جائے، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب اس واقعے کو نہ دیکھا جائے کہ کیا ہے، اور اس کی خبر دینے والے کو بھی نہ دیکھا جائے، یعنی جو واقعہ ہے اس کو بھی نہ دیکھا جائے اور جو شخص بیان کر رہا ہے اس کو بھی نہ دیکھا جائے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سچا آدمی جھوٹا، صرف جملے کے مضمون اور معنی کو دیکھا جائے تو اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ جملے کے معنی اور مفہوم سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعہ واقعی میں حقیقت ہے یا غلط ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے آ کر کہے کہ فلاں جگہ میں جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ٹرین جو پٹری پر چل رہی تھی وہ زمین پر چلنے لگی، آپ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی شخص کہے گا کہ بھائی ٹرین تو زمین پر کبھی چل ہی نہیں سکتی، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن وہی شخص اگر آپ سے کہے کہ فلاں جگہ میں نے دیکھا کہ روڈ ویز جو ہے زمین پر چل رہی تھی، اپنے راستے پہ چل رہی تھی، اچانک جو ہے کٹ گئی اور دوسرے راستے پہ چلنے لگی، آپ کہیں گے ہاں یہ معقول بات ہے، اس میں بھی شک ہے، لیکن آپ کہیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ٹرین جو ہے زمین پر چلنے لگے، یہ تو کبھی قطعاً نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھے ہوں گے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اپنے دوستوں سے، تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے، دین کا کام آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔